الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ بیٹیوں کے اچھی جگہ رشتہ آنے کا ایک خاص وظیفہ، جو صرف اور صرف 5 دن کا وظیفہ ہے اور صرف 21 مرتبہ اس سورۃ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ دوستو، ظاہری بات ہے کہ بچیاں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہیں، اور بچیوں کے ہی نصیبوں سے انسان کو رزق ملتا ہے، یہ حقیقت بات ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ بچی تو بچی ہے، پھر جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے ماں باپ کا، اور دلی دعا ہے کہ مولا کریم تمام بچیوں کے نصیب اچھے فرمائے۔ کوشش فرمائے کہ اس وظیفہ کو جو میں شرائط بتاؤں، ان شرائط کے مطابق ہی اس وظیفہ کو کریں۔ اگر والدین کر سکتے ہیں بے شک والدین کریں، اگر بچی خود کر سکتی ہے تو پھر تو کیا بات ہے، خود ہی کرے۔ بہتر ہے کہ بچی خود ہی کرے اس وظیفہ کو۔ اگر والدین کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، اور اس وظیفے کو ان شرائط کے ساتھ آپ نے کرنا ہے جو شرائط میں بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، آپ کے ذہن گمان بھی نہیں ہوگا وہیں سے رشتہ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اعلیٰ ترین رشتہ اور اچھے سے اچھا رشتہ انشاءاللہ العزیز آئے گا۔ اور اس وظیفے کو وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو کسی خاص جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتے ہیں کہ یار ہماری بچی کا رشتہ فلاں جگہ پہ ہو جائے، تب بھی کر سکتے، کیونکہ آج کل کا ایک ایسا دور ہے کہ لوگ صرف پیسے کو ترجیح دیتے ہیں، پیسے کو، بس پیسہ جہاں ہو وہاں پہ، اگر پیسہ نہیں ہے تو پھر اپنوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کئی غربا اپنے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے بچپن میں رشتہ لیا ہوتا ہے، لیکن جوان ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ ان کے حالات بالکل ماڑے ہیں، پھر ان کے ساتھ رشتہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ بیچاریاں بچیاں 30 35 40 سال تک بیٹھی رہتی ہوتی ہیں، اس کے بعد ان کو جا کر انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا وظیفہ میں بتا رہا ہوں، اگر کسی خاص جگہ پہ کرنا چاہتے ہیں کہ یار ہماری بچی کا فلاں جگہ پہ رشتہ ہو جائے، انشاءاللہ العزیز ہوگا، انشاءاللہ العزیز کریں گے ان شرائط کے ساتھ۔ اگر کہیں چاہتے ہیں کہ یار اچھے سے اچھا رشتہ آ جائے تو پھر انشاءاللہ اچھے سے اچھا رشتہ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن اس وظیفے کو ان شرائط کے ساتھ اسی طریقے سے کرنا ہے، صرف 5 دن۔ انشاءاللہ العزیز 6واں دن نہیں گزرے گا اس سے پہلے رشتہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یاد رکھیے گا، شرائط پر عمل لازمی کیا کریں۔ اگر شرائط پر عمل نہیں کریں گے تو پھر رجت کا معاملہ بن جائے گا، اور جب رجت ہوتی ہی ایسے ہی ہے، آپ نے کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کر لیا جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر ایسے وظیفہ کرتے کرتے ناغہ کر دیا، یا پھر وظیفہ ایسے یوٹیوب سے اٹھایا، گوگل سے اٹھایا، کرنا شروع کر دیا، اور پھر جب رجت ہو گئی تو پھر آپ لاکھوں وظیفے کرتے رہیں، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، بلکہ الٹ معاملہ ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یار وظیفے تو ہیں ہی فیک۔ نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے، الحمدللہ۔ آج بھی کافی لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں یار مفتی صاحب آپ کے چینل کی وجہ سے ہماری زندگی میں بڑی تبدیلی آئی ہے، الحمدللہ۔ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کوشش فرمائیں ان شرائط پر عمل لازمی کریں۔ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، نماز کی پابندی لازمی، جو بھی بچی اس وظیفے کو کرے گی نماز کی پابندی لازمی ہوگی۔ ہاں، اگر کچھ خاص ایام ہیں جن میں وہ خود کرنا چاہتی ہے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتی تو پھر ان دنوں میں اس وظیفے کو نہ کرے، چھوڑ دے۔ جب پاک دن آ جائیں ان دنوں میں اس وظیفے کو کرنا شروع کرے۔ ہاں، اگر کوئی بچی نہیں کر سکتی، اس کے والدین کر رہے ہیں، والدہ کر رہی تو والدہ کے لیے یہی حکم ہے، اگر والد صاحب کر رہے ہیں تو پھر تو بے شک کر سکتے ہیں۔
نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنی تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا، یہ بھی شرط، اس شرط پر بھی عمل کرنا لازمی ہے۔ والدین کریں گے، والدین پر ضروری ہے، بچی کرے گی، بچی پر ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے گا، لوگوں نے گھروں کے اندر ٹی ویاں رکھی ہوتی ہیں، ڈرامے فلمیں دیکھیں، اس کو تو گناہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں یہ ایک عام رسم، نہ، یہ بھی گناہوں میں شامل ہے۔ ٹی وی دیکھنا، ڈرامہ دیکھنا، فلم دیکھنا، یہ بھی گناہوں میں شامل ہے۔ آپ کو اس سے بھی دور رہنا ضروری ہوگا۔ اور ہر گناہ، ہر قسمی گناہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیوں نہیں ہے، اس سے بھی پختہ توبہ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں گناہوں سے پختہ توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے ویسے بھی بڑے فائدے ہیں یار۔ گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کی مرادیں پوری ہوں گی، گناہوں سے توبہ کرنے سے آرزویں پوری ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے گناہوں سے توبہ کرنے کا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے مولا کریم اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ حدیث پاک میں التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ دوستو کوشش کریں گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ جب صبح صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے کوئی شخص، حدیث پاک میں آتا ہے جو صبح صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، قرآن کریم کی تلاوت لازمی بنائیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی جو شخص تلاوت کرتا ہے ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، قرآن کریم کے ساتھ یاری لگائیں کہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے کہ جو دنیا اور آخرت کے اندر انسان کا جناب علی دوستی نہیں چھوڑتی۔ کوشش فرمائیں اس کو دوست بنا لیں، اپنا یاری لگا لیں قرآن کریم کے ساتھ، تلاوت کریں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس وظیفہ کو 5 دن کرنا ہے اور 5 دن باوضو رہنا ہے۔ ہر وقت، جس وقت بھی وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لیں، جس وقت بھی وضو ٹوٹے فوراً وضو کر لیں۔ اور جناب علی 5ویں شرط یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی پڑھتے رہنا ہے۔ اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ کوشش فرمائیں تھوڑا بہت صدقہ لازمی کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور کرتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ صدقہ جہنم کے 70 دروازے کھول دیتا ہے، اور صدقہ جنت کے لیے 70 دروازے جناب علی انسان کے لیے کھول دیتا ہے، اور صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں صدقہ لازمی کریں، تھوڑا بہت کیوں نہیں، اگر 5 روپے کیوں نہیں، ساتھ کہیں غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا پھر مسجد کہیں زیر تعمیر ہے مسجد پر خرچ کر دیں۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ خرچ کرتا ہے مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ کوشش فرمائیں یار، کوشش فرمائیں کہ تھوڑا بہت لازمی کر لیا کریں۔ ان شرائط پر آپ عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز 5 دن کا وظیفہ ہے۔ میں کہتا ہوں 6ٹھا دن نہیں آئے گا اس سے پہلے جہاں چاہیں گے وہیں پہ رشتہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ چاہتے کہ اچھی جگہ سے رشتہ آ جائے، انشاءاللہ 5 دن پورے نہیں ہوں گے اچھی جگہ سے رشتہ آئے گا، آپ کے ذہن گمان میں بھی نہیں ہوگا جہاں سے رشتہ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ بچی کرنا چاہتی ہے بچی کرے، والدین کرنا چاہتے ہیں والدین کر لیں۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو، اس سورت مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ۔ یعنی طریقہ کار یہ ہے جب آپ نماز کے فرض ادا کر لیں، سنتے بعد میں ادا کرنی ہے، پہلے اس وظیفے کو کرنا ہے، یعنی فرض نماز پڑھنے کے بعد اور سنتے پڑھنے سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں،
11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 21 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آسان وظیفہ ہے. پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں, پھر بقیہ نماز ادا کر لیں. یعنی ہر نماز کے بعد تو 21 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا ہے, اور پھر نماز عصر کے بعد 129 مرتبہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کر اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 129 مرتبہ جگہ ایک مقرر کرنی ہے روزانہ عصر کی نماز کے بعد, یعنی 129 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں پہلے سے دوسرے دن آپ اس کا اثر دیکھ لیں گے انشاءاللہ العزیز. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.